اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ مقامہ کو پتہ احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج 13 مارچ کو درس نمبر 73 پیش کر رہا ہوں۔ جو حضرات مسلسل ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم ایک اچھے انسان کو کن صفات سے متصف ہونا چاہیے ہے یہ بتا رہے ہیں، اور کن چیزوں میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض خدمت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فروعات دین میں سے ہیں، جس میں سستی اور غفلت و کوتاہی کرنا، دین سے لگاؤ نہ ہونے اور ضعف نفس میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ اس کا برا اثر معاشرے پر پڑتا ہے اور دین مٹ جاتا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے خوف دلانے والے نہ ہوں، اس میں خیر و شر کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی، دین و ملت کے احکام متروک اور ضلالت و گمراہی غالب ہو جاتی ہے۔ تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مذمت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لولا ینہاہم اللہ، یہ پوری ایک آیت ہے کہ لولا ینہاہم اللہ بالنبیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت بئس ما کانوا یصنعون، یعنی عقل مند علماء ان کو گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ یقیناً وہ بدکاری ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ کوئی قوم معصیت کرتی ہو اور ان میں کوئی شخص قدرت رکھنے کے باوجود منع نہ کرے تو خدا اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ مروی ہے کہ ضرور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے، ورنہ جنہیں تم برا سمجھتے ہو وہ پوری طرح حاکم ہو جائیں گے اور تمہارے نیکوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتحقیق تم سے قبل جن لوگوں کی ہلاکت واقع ہوئی ان کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مرتکب گناہ ہوتے تھے اور ان کے علماء ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دو مخلوق الہی ہیں، جو ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے خدا اس کو دو سکتا ہے، اور جو ان کو ذلیل کرتا ہے خدا ان کو ذلیل کرتا ہے۔ ان فرامین کی روشنی میں ضروری ہے کہ اس مقدس فریضے کی بجاوری میں کبھی غفلت کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ فریضہ بڑی منزلت رکھتا ہے، اور دین مقدس اسلام میں کافی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد ہے کہ تم تمام امتوں سے بہتر ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات باری تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ تم میں دو امور میں سے ایک امر ضرور ہوگا، یا تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر بجا لاؤ گے یا تم پر خدا عذاب نازل کرے گا اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر مکلف پر واجب ہے، اور واجبات میں امر کرنا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکنا واجب ہے، اور مستحب امور میں امر اور امور مکروہ میں انہیں تنبیہ کرنا سنت ہے۔ جو آدمی یہ مقدس فریضہ انجام دیتا ہو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
اجمالاً اشارہ فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ صاحب امر بالمعروف کو حلال و حرام کا علم ہونا چاہیے، اور جو اس کے نفس کے متعلق ہو اور جس کی وہ نہیں کرتا ہو اس کا خود مرتکب نہ ہو، اور وہ ہر ایک خلق اللہ پر مہربان ہو اور ان کا خیر خواہ ہو، ان کے ساتھ خوش کلامی کے ساتھ پیش آئے اور ہر ایک کے رتبے اور اخلاق سے واقف ہو، تاکہ ہر کسی سے اس کی شان کے مطابق گفتگو کی جا سکے۔ نفس امارہ اور شیطان کے مکروں کا، یعنی ہیلوں بہانوں کا، مکاریوں کا وہ دانا و بینا ہو، اور آدمیوں سے جو اذیت اس کو پہنچے اس پر وہ صابر بھی ہو، اور اس کے عوض کا در پے نہ ہو، اور ان سے شکایت بھی نہ کرے، اپنی قرابت داری کی حقیقت کا خیال نہ رکھے، اور اپنے نفس کے لیے غصے میں نہ آئے، اپنی نیت کو خدا کے لیے پاک و صاف کر کے اس کے امداد کا طالب ہو۔ اگر آدمی اس کی نافرمانی کرے لوگ اور اس پر ظلم کریں تو صبر کرے، اگر اطاعت کریں اور اس کی بات قبول کریں تو ان کی شکر گزاری کریں۔ اسی طرح برادران دینی سے کنارہ کشی کی مذمت ہے اور میل جول رکھنے کی فضیلت ہے۔ اسلام تمام بندگان خدا کو بالعموم اور برادران دینی کو بالخصوص آپس میں وحدت اور ہمدردی اور محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک دوسرے سے دور رہنے اور کنارہ کشی اختیار کرنے اور متنفر رہنے کی مذمت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر غیر و غضب اور آپس میں دوری اختیار کرتے ہیں یہاں تک کہ 3 روز گزر جائے اور انہوں نے مصالحت نہ کی تو وہ دونوں دائرہ اسلام سے باہر ہیں، اور جو صلح اور بات کرنے میں سبقت کرے وہ بروز قیامت اس سے پہلے داخل بہشت ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس پر رحمت نازل کرتا ہے جو ہمارے دوستوں کے درمیان محبت ڈالتا ہے، پس مومنین پر لازم ہے کہ اس صفت سے گلو خلاصی حاصل کرے، اپنے برادر دینی کے ساتھ محبت اور الفت سے ملے اور شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئے۔ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو صلح میں سبقت کرے اور حتی الوسع آپس میں محبت و الفت کو باقی رکھنے کی کوشش کرے تاکہ خوشنودی خدا حاصل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی زیارت کرے تو اس نے اس کی زیارت نہیں کی بلکہ میری زیارت کی، اس کا ثواب بہشت ہے۔ مگر یہ کہ جو مومن اپنے برادر مومن کی زیارت کے لیے گھر سے باہر آتا ہے، خداوند عالم اس کے ہر قدم پر ایک حسنہ لکھتا ہے اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ جب اذن دخول کے لیے دستک دیتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جب وہ آپس میں ملاقات و مصافحہ کرتے ہیں تو خداوند تعالیٰ ان پر ملائکہ کے سامنے مباحثات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان 2 بندوں پر نظر کرنا جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی کے لیے انہوں نے دوستی اختیار کی ہے، مجھ پر لازم ہے کہ ان پر عذاب نہ کروں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برادر مومن کی ملاقات صرف خدا کے لیے ہو اور اس بندے مومن کے آزاد کرنے سے بہتر ہے، 10 مومنین کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ باہمی ہمدردی اور میل جول کرنے کی اتنی اہمیت کا راز یہ ہے کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور ناخوشگواریاں دور ہوتی ہیں، اور عداوت، حسد، کینہ، بغض اور منافرت جیسی مہلک شیطانی صفات سے نجات ملتی ہے۔ اسی لیے آپس کے محبت کو بڑھانے کے لیے شرع مقدس نے سلام، مصافحہ اور معانقے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا اور پیغمبر کے نزدیک بہتر وہ شخص ہے کہ جو سلام میں پہل کرے۔ نیز فرمایا جب ملاقات کرو برادر مومن سے تو سلام اور مصافحہ کرو۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں ہدایات معصومین علیہ السلام نے دی ہیں ان پر ہم عمل کریں اور ایک بہترین سماج کی ہم تشکیل کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔
خدا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شہید کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔